کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا تھا. بادشاہاں شوقین ہوتے ہیں، فرصت کی گھڑیوں میں باہر جا کے شکار کرتے ہیں. اب تو وہ شہروں میں شکار کر رہا ہے تو بینکوں کا اور ملک کا جو پیسہ تھا وہ سارا لوٹ رہا ہے. پہلے والے بادشاہ امانت دار، دیانتدار، عفیف، پاک دامن ہوتے تھے. شکار کے پیچھے بادشاہ دوڑا. فوج، وزیر، سفیر، مشیر سب کہیں رہ گئے. بادشاہ سلامت ہر چیز میں آگے ہوتا ہے، اور ہمارے ملک کے بادشاہ سب سے پیچھے ہوتے ہیں، لوٹنے میں آگے ہوتے ہیں، بے ایمانی کرنے میں، پلیتی کرنے میں ہوتا ہے. بادشاہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کوئی نہیں، نہ کوئی فوجی ہے، نہ وزیر ہے. طرح طرح بادشاہ گھوڑے پر سوار آگے نکل گیا. قریب میں پہاڑ کے نیچے ایک جھونپڑی بنی ہوئی. اس زمانے میں بزرگان دین جنگل اور دشتوں میں جا کے جھونپڑیاں بنا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. اس زمانے کے جاپانی بزرگ ٹرسٹ بنا کر کے لوگوں کو کہتے یہی پیسے لاؤ، آپ کے پیسے ہم بانٹیں گے، ہم بہت زیادہ بڑے بڑے. بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے پردئی پیسے تقسیم خام وہاں اپنا دو گلوٹی دن آچے. یہ فرق آ گیا زمانہ. بادشاہ سلامت اندر گئے، فقیر کو سلام کیا، فقیر نے وعلیکم السلام. بادشاہ سلامت کا اکرام شروع کر دیا. ارے تشریف رکھے. مٹکے میں رات کا باسی ٹھنڈا پانی، کلندر نے ایک جام بھر کے بادشاہ کو پلایا. بادشاہ بہت پریشان تھا، کافی دیر کا دوڑا ہوا تھا، پیاس لگی تھی، پیا، پھر ایک اور پیا، ایک اور پیا. اتنے میں لشکر پہنچ گئے پیچھے سے، وزراء، سفراء، بڑے بڑے مندوبی، درباری لوگ، لشکر کے لشکر آ گئے. بادشاہ نے کلندر کو کہا، اس فقیر کو، کہ یہ سامنے جو شہر ہے یہ میرا ہے، میں اس کا مالک اور بادشاہ ہوں، کبھی وہاں آئیے، سب کچھ ملے گا. فقیر نے کہا دیکھا جائے گا، ماہیچ نہ دارے مغمی پیچ نہ دارے، لنگے زیر لنگے کے بالا، نے غمے دزد نے غمے کالا. ایک بادشاہ نے ملنگ سے پوچھا آپ میری خوشامد کیوں نہیں کرتے، آپ میرے سامنے بھوکا کیوں نہیں بنتے. اس نے کہا میں نے اپنے پیٹ کو چھوٹا رکھا ہے، اتنے سا ٹکڑا ملتا ہے وہ کھا جاتا ہوں 2-3 دن میں، مجھے کسی کی خوشامد کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو شیخ سعدی ان کی طرف سے کہتا ہے، ہر کے نان از عمل خویش قرد منت حاصم تعین قرد. یہ جو پیٹ بہت بڑے ہو جاتے ہیں نا، اس میں پھر پوری کراچی، تمام زمینیں، اسلام آباد کے پلاٹ، وزارت سب اندر آ رہی ہے. وہ پیٹ ہے، کیا تماشا ہے. اوباما کا بکسا ہے، سب اس میں آ رہا ہے. پیٹ چھوٹا ہونا بہت ضروری ہے. ہر کے نان از عمل خویش خورد منت حاتم تعین قرد. آہا کیا بات ہے. بادشاہ سلامت تمام لشکروں کے شہر کی طرف واپس ہو گیا. کئی مہینہ، 2 مہینے، 3-4 مہینے گزرنے کے بعد ملنگ بادشاہ اپنے کسی کام سے شہر گیا. کوئی گدڑی خریدنا، کوئی سوئی خریدنا، کوئی کام وام بندوں کے ہوتے ہیں. اچانک دیکھا ایک جگہ بہت ہی پھول اور کیاریاں اور باغات اور لہلہاتی ہوئی کھیتیاں اور زبردست محل. مجھے یہ کیا ہے؟ کہا یہ شہر کے بادشاہ کا گھر. اس زمانے میں اس کو کہتے تھے محل سرائے. کون سا بادشاہ؟ پتہ چل گیا کہ وہی بادشاہ ہے. ملنگ بادشاہ کو ویسے خیال آیا، چلو آیا ہوں، کوئی کام تو ہے ہی نہیں مجھے، بادشاہ سلامت سے السلام علیکم کرنے میں کیا حرج ہے، نقصان تو ہے اور طمع میں ہے. تو گیٹ پہ جو لوگ کھڑے تھے ان کو کہا کہ بادشاہ سلامت کو کہے کہ جنگل سے ایک ملنگ آیا ہے، قلندر آیا ہے. انہوں نے کہا تو بادشاہ ملنے آتے ہیں اور پہلے سے وقت طے ہوتا ہے. اس نے کہا آپ کہہ دیں، اگر بادشاہ نے نہیں بلایا تو میں جا رہا ہوں. ان میں سے کوئی اچھا آدمی تھا، وہ بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور اس نے کہا دروازے پر باہر ایک ملنگ کھڑا ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. بادشاہ نے کہا جلدی بلاؤ. نیک بادشاہ تھا، رحم دل، مخلص، محسن مزاج، بہت لے آؤ، تو میرا خاص دوست ہے.
تمام حملہ آگے قلندر بادشاہ کو کہا چلے. بادشاہ کرامت نے بغیر روک ٹوک کے اجازت دی ہے کہ آپ آئے. قلندر بادشاہ جس وقت اندر داخل ہوا محل سرائے میں، بادشاہ اپنے شاہی جاہ و جلال کے تخت سے نیچے اترا ہوا تھا اور مصلی قبلہ رخ بچھا ہوا تھا اور نماز پڑھ کر کے اس کے بعد دعا مانگ رہے تھے. نمازوں کے بعد دعا مانگنا 1400 سال سے محفوظ عمل ہے. جب دعا سے فارغ ہوئے، ملنگ بادشاہ کے لیے اٹھے، بغل گیر ہوئے، بہت خوشی ظاہر کی، شکریہ ادا کیا آنے کا، اور تواضع علیہ سلیک کے بعد کہا کہ مانگے جو مانگنا، جو مانگنا وہ مانگنا. ملنگ بادشاہ نے کہا مانگنے سے پہلے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دے. میں جب یہاں آیا آپ ہاتھ اٹھا کے کیا کر رہے تھے؟ کہا دعا مانگ رہا تھا. کہا آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، آپ کیا مانگتے ہیں؟ کہا ملنگ بادشاہ اپنی خیر، بال بچوں کی، سلطنت کی، دشمنوں پر فتح یاب ہونا، کہیں شکست نہ کھانا، ملک میں بغاوت کا نہ ہونا، فوج اور درباریوں کا وفادار رہنا، ان سب کے لیے ہر لمحہ دعائیں مانگی جاتی ہے. تو ملنگ بادشاہ صحیح معنوں میں ملنگ بادشاہ تھے. انہوں نے کہا کوئی بادشاہ ایسا بھی ہے جس کے سامنے بادشاہ محتاج ہے تو پھر میں اس سے مانگوں گا جس سے بادشاہان مانگتے ہیں، ایسے سے نہیں مانگوں گا جو خود